الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک جو 2023 چل رہا ہے، اس کا بڑی تیزی کے ساتھ یہ چوتھا جمعہ آ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں ہمیں 5 جمعے مل رہے ہیں اور لگاتار ہر جمعے کو ایک ٹاپک پر ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آج کیونکہ عشرہ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اسی آخری عشرے میں ہمارے دین اسلام کی بہت بڑی عظیم شخصیت کی شہادت کا بھی واقعہ ہوا۔ وہ شخصیت ایسی ہے جن کی محبت ایمان کی پہچان ہے، لہذا ان کا نام نامی اس میں گرامی سید السادات مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آج کا یہ جمعہ فضائل اہل بیت، فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی ہمارا بیان ہوگا۔ خبر اس کے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، سب سے پہلے ہم اور آپ، ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا فضائل کیا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں کیا انعامات عطا فرماتا ہے، بے شمار احادیث جو ہے درود پاک پر موجود ہے۔
آئیے سب سے پہلے ہم درود کی فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیچیدگیوں کو یعنی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا۔ لہذا درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی ختم فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور بخشش بھی فرماتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائے جو پڑھنے سے ہر چیز کا حل ہو جائے اور آسان بھی ہو، تو یہ درود پاک کی آپ کثرت کریں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل حدیث پاک میں آتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص کو قرضہ زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ عموماً ہمارے اندر ایک مسلمانوں کے معاملہ ہے قرضہ ہو جانا، تو لہٰذا ایک واقعہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص کو کافی قرضہ ہو گیا تھا، اس نے بڑی محنت جستجو کی لیکن وہ قرضہ فٹ نہیں رہا تھا، کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا، تو اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور محنت بھی جاری رکھتا، تو اس کی اس محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی علاقے کے ایک بہت امیر زادے کو جو ہے خواب کے ذریعے اس کو بشارت دی کہ اس کا قرضہ پھیر دو۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ میں ہوا ہے۔ تو لہٰذا بے شمار واقعات درود پڑھنے کے بعد کیا کیا واقعات ہیں، ایسے بھی بزرگوں نے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں۔ درود پڑھنے سے جو ہے جہاں پریشانیاں، جہاں نیکیاں ملتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، وہیں پر درود پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، قرضوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ بے شمار فضائل ہے، بس یوں سمجھیے ایک وظیفہ ہے درود۔ جو درود ایسا نہیں کوئی خاص درود پڑھنا ہے آپ کو، جو آپ کو درود پاک یاد ہے وہ درود پاک پڑھیے آپ، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لہذا بے شمار فضائل جو ہے درود پاک کے، اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے، سن کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں تک تو میں نے درود پاک کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، درود پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری اشرا میں نے جیسے ابھی کہا بیان سے پہلے، جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور ہم سب کے پیارے آقا اور مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ سید السادات مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ اب میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کی اہمیت بیان کروں اس سے پہلے ایک اور جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے یا کوئی وہابی بدعقیدہ ایسا سوال آپ سے کر بھی سکتا ہے کہ بھائی اسلام میں صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اگر مالدار ہو تو حج کرنے کا حکم ہے، بس ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کیا تم بزرگان دین کے ذکر کیوں کرتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، اس کے واقعات سے ہوتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی سوال شاید آپ کے خود کی وجہ سے آ جائے، ہمارے ذہنوں میں خود پہ یہ بات آ جائے، یا کوئی ہم سے سوال کر دے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں ضروری ہے، کیوں ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسا ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں 19ویں پارے میں سورہ نمل میں
حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آصف بن برقیہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی، ان کا واقعہ سورہ نمل 19 پارے میں موجود ہے. پھر اگر اور آگے دیکھیں تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اگر اور آگے دیکھیں تو حضرت سورہ ال عمران میں بھی یہ واقعہ ہے، سورہ مریم میں بھی یہ واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم کا واقعہ کہ وہ جو مسجد اقصی میں ایک روم کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اور آپ کے جو ہے اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ روم کے اندر، جس روم میں بیٹھ کر بی بی مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس روم کے اندر بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. ابھی موسم تھا نہیں، اس بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت ہو کر کہا، سورہ ال عمران میں سارا واقعہ موجود ہے، کہ آپ کو یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ مجھے بھیجتا ہے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، روزوں کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کے مسئلوں کا ذکر فرمایا ہے، جہاں اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا حکم ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم ادا فرمایا ہے، تو وہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اپنے محبوب بندوں کا واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، اپنے نیک بندوں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں یعنی اللہ کے کلام ابراہیم کو یاد کرو، وہ کیسے تھے. تو کہیں پر اللہ کہتا ہے اسماعیل کو یاد کرو، کہیں پر اللہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو یاد کرو. تو کئی ایسے واقعات میں آپ کو دلائل کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خود یہ حکم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے. یہ تو قرآن کے چند آیتیں، چند سوروں کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر ہم احادیث پاک میں آ جائے تو صحیح بخاری شریف میں بھی واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، صحیح مسلم شریف میں بھی واقعات ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی سنائے، اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنے نیک بندوں کے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی سنائے، اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات سنائے. اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث پاک ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ کیوں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. اب دوسرا سوال، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں انشاءاللہ آنے والا جمعہ اگر اللہ ہم نے زندگی رکھے تو میں الوداع جمعہ بھی ہوگا، اس وقت میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اگر ہم قرآن پاک کے مضمون کو دیکھیں تو قرآن پاک میں جو تعلیم ملتی ہے وہ 3 قسم کی ملتی ہے. قرآن ہمیں عقیدے کی بات کرتا ہے، ایک قرآن ہمیں احکام کی بات کرتا ہے، یعنی حلال حرام کی باتیں کرتا ہے، ناجائز جائز کی بات یعنی یہ سمجھاتا ہے قرآن. یہ 2. اور تیسرا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے واقعات بہت بیان فرمائے. تو لہٰذا یہ قرآن میں حدیث سے سجا. اگر اس کا فائدہ کیا ہے تو میں آخری حوالہ دیتے ہوئے اپنے بات کو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں. آخر حوالے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ گیا اب اللہ کا حکم ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اس کے ولیوں کا ذکر کرنا. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ سنیے، آپ اس کا فائدہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا. قرآن کا سورہ نوح اگر آپ پڑھیں تو سورہ نوح میں آپ نیچے آ جائے، یعنی 10-12 آیتوں کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پاک میں فرمایا، اے حبیب ہم پچھلے نبیوں کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے. آپ دیکھیں سورہ نوح کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم پچھلے نبیوں کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے. تو معلوم کیا ہوا اس آیت پاک سے کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے. بس آسان لفظوں میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا
ایک آسان طریقے سے بتائیں اسلام ہے کیا. تو میں کہتا ہوں تم کو اگر آسان لفظوں میں اسلام سمجھنا ہے تو بس تم کسی اللہ کے ولی کی زندگی کو پڑھ لو. اللہ کے ولیوں کی زندگی، کسی ایک ولی غوث اعظم کی زندگی کو پڑھ لو، غریب نواز کی زندگی کو پڑھ لو، تمہیں سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اسلام کیا ہے یہ سارا سمجھ میں آ جائے گا. تو پتہ کیا چلا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمیں صبر کیا ہے معلوم ہوتا ہے، ہمیں استقامت کیا ہے معلوم ہوتا ہے، ہمیں ایمان کیا ہے معلوم ہوتا ہے، ہمیں شجاعت کیا ہے معلوم ہوتا ہے، اسلام کے خاطر جان دینے کا جذبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. حالات کچھ بھی ہو، پچھلے ماضی کے مسلمانوں نے حالات کو دیکھ کر کبھی جو ہے ہارے نہیں، حالات کو دیکھ کر وہ ڈٹے رہے، ایمان پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو پتہ کیا چلا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات کو پڑھنے سے یا سننے سے ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یہ دو وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آئے سیدھے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ شعراء کی میں نے آیت پڑھی ہے. اب دیکھیں یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب بندوں کی محبت کا حکم عطا فرمایا. خود اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، بھائی یقیناً اللہ سے محبت کرو. کیوں غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، کیوں غریب نواز سے محبت کرتے ہو؟ جو بھی محبت کرنا صرف اللہ سے کرنا ہے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور اللہ کی محبت میں تم نے فرق کیوں نکالا؟ ولیوں سے بندہ محبت کیوں کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیوں کرتا ہے بندہ؟ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. تو جس بندے کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی، جس بندے کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی، تو مجھے بتا جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو تو جس کو اللہ محبت کرتا ہے وہ بندہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. تقاضا ہے نا، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے دوست سے بھی تو آپ محبت کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اس کے خاندان. کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کے دوست ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کا بھائی ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کا خاندان ہے. تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خاندان سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے کہ اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. میں نے یقیناً اللہ کے نیک بندے ہر مسلمان کو اللہ سے محبت ہے. لیکن یہ آیت بھی تو دیکھو جس میں اللہ خود کہتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نیک بندوں کے محبت دی اللہ کی محبت ہے. جس کے دل میں رب کی محبت ہو اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت کرے گا. اب آئے جو سورہ شعراء کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت پاک میں ارشاد یہ ہو رہا ہے. دیکھیں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور مقصد ضرور ہے. قرآن کی جو آیت اتری اللہ پاک نے اتارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، تو کچھ نہ کچھ واقعہ اس کے پیچھے ضرور ہے. مثال کے طور پر جب یہ آیت پاک اتری اس کی وجہ کیا بنی؟ تو کچھ صحابہ کرام نے غور سے سنے، کون آ رہا جا رہا بیٹھا اس طرح مسجد دیکھیں، میری باتوں میں غور کرے. آپ بھی الحمدللہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ مسجد میں بیٹھے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ لوگ تو روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں 5-5 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں. وہاں سستی نہ آتی، کاہلی نہیں آتی، نہ جسم ہلتا، نہ چہرہ اترتا، کچھ نہیں. بس مسجد میں بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں ہمارے کیا جسم کو کیا ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے. کہ ہم روزے کی حالت میں اللہ کا شکر ہے، رمضان جیسے مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا میٹر بڑھا دیا جاتا ہے. تو سوچو جو لوگ اللہ چبوتروں میں بیٹھ کر 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نہ فونوں میں ساری رات دیکھ لیتے بیٹھ جاتے ہیں، نہ نیند آتی ہے نہ جگہ آتا ہے. تو تعجب ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ہمیں بے چینی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے گھر میں ہمیں اطمینان سے ہماری ان باتوں کو سن کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ شعراء کی میں نے پڑھی ہے، یہ آیت اترنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ حضور تو سارا کام تبلیغ کا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں، حضور کے بھی بیوی ہے، بچے ہیں، تو حضور کا گھر بار کیسے چلے گا اگر سرکار ساری تبلیغ کام کرتے رہے؟ صحابہ نے آپس میں سوچا کہ بھئی حضور کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی پہچان ملی،
ورنہ تو ہم بتوں کے سامنے عبادت کرتے تھے، پتھروں کے سامنے عبادت کر رہے تھے، لیکن حضور آئے پھر ہمیں اللہ کی پہچان ملی، اللہ کی معرفت ملی، نماز ملا، روزہ ملا، حج ملا، یہ سارے عبادات ملے۔ لہذا صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ ہدیہ، کچھ پیسے جمع کیے، آپس میں جمع کر کر ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کر کر فرمایا حضور یہ نذرانہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیوں مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آقا آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کا پتہ ملا، آپ کی وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکات سارے معاملات ملے، اور پھر آپ سارا کام تبلیغ میں لگاتے ہیں، آپ کے گھر بار ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، تو آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ تو ہم نے آپس میں سوچ لیا کہ آپ کو کچھ نذرانہ دے کر ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب تک اس کے بارے میں مجھے اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اللہ مجھے حکم کیا دے گا پہلے یہ معلوم ہونے دو۔ کچھ دیر بیٹھے اتنے میں آیت نازل ہوئی، یہی آیت جو میں نے آپ کو یہ واقعہ ذہن میں رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب ان لوگوں کے اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے میں نے جو تبلیغ کی ہے، تمہارے پاس آیا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا ہے، نماز پڑھ کر بتایا ہے، یہ ساری باتیں میں نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے ہیں، کیونکہ سارے کام اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن ان کی نیت اچھی ہے۔ اللہ پاک تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ چاہتے یہ تھے کہ حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، تو ان کی نیت اچھی ہے، تو لہٰذا اے حبیب ان سے کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس تبلیغ کے مسئلے میں مجھے پیسے تو دولت تو نہیں چاہیے، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اللہ کا حکم یہ ہوا سارے مسلمانوں سے کہ تم نبی کے خاندان سے محبت کرو، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ دیکھیے آپ آیت قرآن میں حدیث نہیں سنا آپ کو کہ شک آ سکتا ہے وہابیہ کے ذہنات، یہ کیا تم بندوں کی محبت کو کیوں؟ میں نے کہا بندوں کی محبت بھی جو ہے نا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور کچھ بندے، ہر بندے نہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی محبت بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہذا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب اپنے غلام سے کہو وہ تیرے خاندان، تیرے گھر والوں سے محبت کرے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ آیت کے تحت مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے ہر مسلمان پر، جس طرح 5 ٹائم کی نماز پر فرض ہے نا، اس طرح نماز کی طرح فرض ہے حضور کے اہل بیت اور حضور کے خاندان سے محبت کرنا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ شعراء سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو یہ آیت بھی ذہن میں رکھے۔ اب جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر والے کون ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کے اولاد جو قیامت تک ان کے خاندان میں پیدا ہوتے رہیں گے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات میں کلیئر کر آگے بات بڑھ جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کالے کپڑے والے شیعہ لوگ ہیں، میں تانا نہیں دے رہا ہوں نہ میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنو جناب، اہل بیت یعنی اہل بیت سے مراد صرف اور صرف علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہے اور کوئی نہیں ہے، جبکہ اہل بیت، دیکھیں اہل بیت سے مراد گھر والے، اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ گھر والے۔ تو یہ کہنا صرف گھر والوں میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے، اور خاص طور ان کے حضور کے مقدس بیویاں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بیویاں ہیں، ان کے بارے میں شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی کہ بیٹا گھر والا ہو سکتا ہے، نواسا گھر والا ہو سکتا ہے، بیوی گھر والے نہیں ہو سکتے؟ یہ بہت گھٹیا بات، شیعوں کا عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والے اس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوب پاک و ستھرا کر دے،
یہ آیت بھی سورہ نساء میں موجود ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک اور ستھرا کر دے. تو یہ آیت اگر آپ سورہ نساء کی پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے کی اوپر سے آیتیں پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو حضور کے مقدس بیویوں سے خطاب کر رہا تھا، ان کے بارے میں کہہ رہا تھا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم پردہ کیا کرو اور تم جو ہے اللہ کی رضا چاہا کرو. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ نبی اے حبیب تیرے گھر والے خوب پاک اور صاف ہو جائے. تو یہ آیت اگر اوپر سے آ کر آئے تو یہ آیت اتری ہے نبی کے گھر والے یعنی حضور کی مقدس بیویوں کے بارے میں، لیکن سرکار نے اس سے مراد اپنے مقدس بیویاں بھی لیا ہے اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد کو بھی لیا ہے. تو خیر، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار اس آیت میں اہل بیت میں نبی کے بیویاں بھی آتے ہیں. جو شیعہ کہتے ہیں کہ صرف اولاد علی ہے اور کوئی نہیں ہے، میں نے کہا یہ غلط ہے کہ نبی. میں نے کہا قرآن پاک کی ایک اور آیت دیکھیے آپ، سورہ طٰہٰ میں ہے یا سورہ ابراہیم میں یہ آیت پاک موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اے ابراہیم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک نیک بیٹے کی. اور سنیں آپ، یہ آیت جب نازل، ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال تھی اور آپ کی بیوی سارہ کی بھی عمر 90 سال کے اوپر تھی. اب مجھے بتا 90 سال کی خاتون یعنی عورت، اس کو اولاد کہاں سے ہوتی ہے؟ لیکن اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹے کی بشارت نہیں بلکہ اس کا نام بھی بتاتے، اس کا نام اسحاق ہوگا. اب اسحاق کے نام لے کر اللہ پاک نے بیان فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو آپ کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی. وہ مسکرائی، کہا میں اس عمر تک پہنچ گئی ہوں، مجھے اولاد کہاں سے ہو؟ 90 سال کے اوپر میری عمر ہو گئی ہے اور مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے نبی کی بیوی بھی سارہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب غور کریں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اہل بیت میں نبی کے بیویاں بھی آتے ہیں. یہ بتانے کے لیے دوسری آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ اتنی عمر میں مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو اب دیکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بی بی سارہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ اس عمر میں تمہیں حاملہ کیسے کرے گا؟ تمہیں تعجب ہو رہا ہے اولاد کیسے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں؟ تو آپ نے کہا تعجب مت کرو. فرشتوں نے کہا تعجب مت کرو، سلام علیکہ، سلام علیکہ اے نبی کے گھر والے، سلام علیکم یا اہل البیت. آپ دیکھیں اب یہاں لگا ہے اہل البیت. مجھے بتائیے اللہ کے فرشتے کس سے بات کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے بات کر رہے تھے. کہ کیوں بات کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ تعجب یہ کر رہے تھے کہ اتنی عمر میں مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اس تعجب پر فرشتوں نے بی بی سارہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ سلام علیکہ یا اہل البیت. اب مجھے یہ کہنا کہ اہل بیت میں صرف علی، فاطمہ آتے ہیں، نبی کے بیویاں نہیں آتے. میں نے کہا یہ دوسری آیت بتا رہی ہے نبی کی بیوی بھی اہل بیت سے ہوتی ہے. یہ اہل سنت کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر میں نے آپ کو کہا ہم شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو ان کا عقیدہ گڑا ہوا ہے کتابوں میں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، وہ کھل کر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. تو ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کھل کر آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو بتائیں کہ سنی ہوتا کون ہے. تو لہٰذا اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بیویاں بھی ہے. اہل بیت میں حضور کے چاچا بھی آتے ہیں، حضور کے اور دیگر خاندان بھی آتے ہیں، یہ سب اہل بیت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ان اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، پھر سوال ہو سکتا ہے، کوئی کہنے والا یہ ذہن میں لا سکتا ہے کہ دیکھو سرکار نے اجر تو نہیں لیا. جب یہ آیت اتری نا صحابہ اجر دیتے تھے، پیسے تو حضور نے لیا نہیں لیکن کچھ تو دے دیا نا. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے بس کہہ دیا کہ وہ میرے خاندان سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. میں نے کہا اس میں فائدہ ہم مسلمانوں کا ہی ہے، قیامت تک کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ان سے محبت کرنے سے ہمارا ایمان سلامت ہو جاتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں محبت کے فائدے کیا ہے.
خود اللہ کے یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرف سعادات صفحہ نمبر 203 سے 205 تک یہ حدیثیں لکھے ہیں. آپ دیکھیں وہ حدیثیں کیا ہے. اس حدیث کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے. میں نے 2 حوالے رکھے تاکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو سننے والے، جب ہر کوئی ہر مذہب کا ہوتا ہے کہ بھائی سنی آتا ہے بس بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے، ان کے پاس کچھ حوالے نہیں ہوتے، تو میں نے ریکارڈ بیان میں کرا دیا ہے کہ حوالے میں نے بتا دیا، بڑے بڑے علماء کی کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے. محبت سے فائدہ کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کے فائدے کیا ہے. اب حدیث سنیے آپ، 4-5 حدیثیں میں آپ کو لگاتار سناتا ہوں. سستی کو دور کرے، کاہلی کو دور کرے، بے چینی کو دور کرے، اور ان حدیثوں کو سن کر اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرے. اب سنیں اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا. ایک تو اللہ حکم نہیں دے رہا ہے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، جو میں نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی ہے، الا المودۃ فی القربى. اب ایک تو اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے. بس میں کہتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بس یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اس کو اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، جب اس کو پتہ چلا اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اپنا سر بھی جھکا دیتا ہے، دل بھی جھکا دیتا ہے. اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایمان اور مضبوط ہونے کے لیے، یقین اور مضبوط ہونے کے لیے باتیں آپ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے. سرکار کی خاندان سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو میرے خاندان کی محبت رکھ کر دنیا سے گیا، اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھیں اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو میرے خاندان کی محبت میں مرا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو بخش دے گا. جو دوسری حدیث. تیسری حدیث سرکار نے فرمایا جو میرے خاندان کی محبت میں فوت ہوا، وہ توبہ پر مرا، یہ توبہ کر کر مرا. اب چوتھی حدیث سنیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے خاندان کی محبت میں مرا، وہ دنیا سے مومن ہو کر گیا، دنیا سے مومن ہو کر گیا، ایمان ساتھ لے کر گیا. اب اور حدیث سنیں. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے خاندان کی محبت میں مرتا ہے، دل میں اہل بیت کی محبت لے کر مرتا ہے، تو ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، اور جو خبر میں آنے والے فرشتے نکیرین ہے، تو خبر میں آنے والے فرشتے اور ملک الموت یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکالتے ہیں، خبر کے عذاب سے بھی اس کو بچاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مبارک اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. آپ کو 4 حدیثیں میں نے آپ کو سنایا ہے. تو محبت اہل بیت کے فائدے کیا ہے؟ ایمان سلامت جائے گا. محبت اہل بیت میں مرنے والوں کو اللہ شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. محبت اہل بیت میں مرنے والوں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. محبت اہل بیت میں مرنے والوں کو ملک الموت جو ہے جو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مکرین جنت کی بشارت دیتے ہیں. اب یہاں تک کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مارا تو وہ جنت میں اس طرح جائے گا جیسا عرسہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر جاتی ہے، جس طرح دلہن شادی کے رات اپنے شوہر کے گھر عزت کے ساتھ جاتی ہے، اسی طرح حضور کے خاندان سے محبت میں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے خاندان کی محبت میں مرتا ہے اس کے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرے خاندان کی محبت میں مرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا. مطلب کیا ہے؟ ہماری جماعت اہل سنت و جماعت. آپ کہیں گے حدیث میں حضور نے نام لیا، میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا مطلب ہے نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت. اہل سنت نبی اور اہل سنت و جماعت اور صحابہ، تو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اب جو حضور کے خاندان سے محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی جو ہے یہاں حدیث موجود ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے خاندان میں کی محبت بغض دشمنی لے کر مرا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا
تو اس کے پیشانی پہ لکھا رہے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو یہاں تک کہ میں نے محبت، اچھا یہاں محبت کا ایک اور مطلب میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پہلے میں آپ کو ذہن تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر سے سستی کاہلی جائے، بے چینی چلے جائے، پہلے آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ مجھے ٹاپک تو فضائل علی بیان کرنا ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں مولا علی تو حضور کے خاندان سے ہے تو خاندان کی اہمیت بنیاد آپ کی مضبوط کر رہا ہوں، پھر آگے کی بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اب اہل بیت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا حکم تو اللہ بھی نہیں دیا، رسول پاک نے بھی دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے خاندان کی محبت میں دوسروں کو گرا کر دیکھا جائے، جس میں ابو بکر صحابہ کو گرا کر دیکھا جائے۔ شیعہ اور سنی میں فرق یہی ہے، ابھی میں نے اتنے حدیثیں آپ کو سنایا ہے کہ حضور کے خاندان کی محبت میں مرنے والوں کو اللہ کیسے کیسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ مولانا جب خاندان اہل بیت سے محبت کا اتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، تو یہ کالے کپڑے والے شیعہ بھی تو محبت کرتے ہیں علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، وہ تو اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہم نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اسلام سے خارج کیوں ہے؟ تو میں نے کہا سنو، یقیناً اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی پہچان تو ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کو گالی دینا، یہاں غور سے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ کالے کپڑے والے شیعہ جو ہے اہل بیت سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ابو بکر کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کتابوں میں لکھی گئی ہوئی گالیاں، میں آپ کو ہواؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ان کے شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اگر وہ شیعہ جو ہے نا بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے، ذہن میں رکھے آپ، ان کی کتاب ہے اصول کافی، اگر اصول کافی کو آپ پڑھے تو اس میں خود یہ بات لکھے ہوئے ہے ابو بکر کو گالیاں دینا معاذ اللہ عبادت ہے، فاروق اعظم کو گالیاں دینا عبادت ہے، صحابہ پہ تبرہ کرنا وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور سنی کون ہے؟ سنی کون ہے؟ کیونکہ اس وقت کوفہ شہر میں کئی قسم کے شیعہ بھی آ گئے تھے، اپنے آپ کو سنی بولنے بھی آ گئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ امام اعظم سے پوچھا گیا، کیونکہ اس دور کے بہت بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور سنی کون ہے تو امام اعظم نے فرمایا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے۔ شیخین سے مراد کون ہے؟ کیونکہ آپ عام آدمی بیٹھا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ شیخین بولتے کس کو ہے، میں بتاتا ہوں، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ تو اب دیکھیں امام اعظم 1300 سال پہلے کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہ سنی کون ہے؟ فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے، تمام صحابہ سے تو محبت کرے لیکن شیخین کو افضل جانے، ابو بکر کو اور عمر کو افضل جانے، اور ختنین سے محبت کرے۔ ختنین کیا ہے؟ عربی میں ختنین داماد کو کہتے ہیں، ختنین عربی میں داماد کو کہتے ہیں، تو لہٰذا حضور کے جو 4 خلفاء ہیں ابو بکر اور عمر یہ شیخین ہے، عثمان و علی یہ ختنین ہے، یہ حضور کے دونوں داماد ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ یہی بات ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نور الانوار، کون ہے ملا جیون؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو استاد محترم ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ سنی وہ ہے جو تمام صحابہ سے محبت کرے لیکن صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے خاندان سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، وہیں پر یہ بھی حدیث ہے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو، میرے صحابہ سے بھی محبت کرو۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی ہے نا جہاں حضور کے۔ تو اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سنیوں کے پہچان، جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت کو محبت نہ کرے، حضور کے خاندان سے چڑھے، صحابہ سے تو محبت کرے اور حضور کے خاندان سے چڑھے، اس کو خارجی کہتے ہیں، اس کو وہابی کہتے ہیں۔ جو ابو بکر سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمر سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی مولا علی کی شان میں بک دیتے ہیں، کبھی امام حسین کی شان میں بک دیتے ہیں، لہٰذا
غور سے سنیں میری باتوں کو، میں آنے والی بات کو سمجھانے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کے گھر والوں سے چڑے اس کو خارجی کہتے ہیں، اس کو وہابی کہتے ہیں، اور جو نبی کے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے چڑے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے اس کو رافضی کہتے ہیں اور اس کو شیعہ کہتے ہیں، اور جو دونوں سے محبت کرے اس کو سنی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے ادب کرتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں کے بارے میں آیت اتاری ہے، اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بھی آیت اتاری ہے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک فرماتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنی، اے حبیب ہم نے تیرے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، کس نے؟ اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اے حبیب میں تیرے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے ہم دشمنی کریں، معاذ اللہ ہم اس کو گالیاں دیں اور کہے کہ نہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بھائی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو تو گالیاں دے رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو تو باتیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، دونوں بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ تو خیر یہاں تک میں حضور کے خاندان کی محبت کی بات کر رہا تھا، صحابہ کی محبت کی بات کر رہا تھا، تاکہ آپ کا آنے والا بیان آپ مشہور ہو جائے، ہوشیار ہو جائے آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم پاک ہے۔ اب آئے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا۔ اب دیکھیں ڈائریکٹ میں حضرت مولا علی کے بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، ابو بکر کے بعد، فاروق اعظم کے بعد، عثمان غنی کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے مولا علی ہیں۔ ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اے علی مومن ہی تم سے محبت کرے گا، منافق تم سے محبت نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ علی کی محبت ایمان کی پہچان کی کسوٹی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ سونار کے پاس سونا لے کر جائے اور لے آ کر کہے کہ سونا ہے لے لے، وہ کہے گا نہیں، پہلے میں اپنے پتھر پر کھس کر دیکھوں گا، کسوٹی کر کر دیکھوں گا یہ سونا ہے یا لوہے پر گولڈن پانی چڑھا ہوا ہے۔ اگر میں پہلے گھس کر دیکھوں گا، اب وہ گھسے گا تو معلوم کیا ہوا یہ تو صرف لوہے پر گولڈن کلر کا پانی چڑھا ہوا تھا، سونا تو تھا نہیں۔ وہ کہے گا یہ چونا کسی اور کو لگانا، میرے لوہے پر گولڈن پانی چڑھنے سے سونا نہیں بن جاتا۔ جو سونا ہوتا ہے گھسنے کے باوجود بھی وہ گولڈن کا گولڈن ہی رہتا ہے، گھسنے کے باوجود بھی۔ تو جس طرح وہ سونار وہ گھس کر اس کسوٹی سے آزماتا ہے کہ سونا ہے یا لوہا ہے، اسی مثال کو ذہن میں رکھے۔ آپ مومن ہے یا منافق، اگر اس کو سمجھنا ہے تو علی کا ذکر کر دے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ اتر جاتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ مولا علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں تک کہ دیکھیے میں نے آپ کو بات کہی نا کہ مولا علی ایمان کو پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایمان ہے یا نہیں ہے، علی کی ذکر کر کر دیکھو۔ میں کوئی اور حدیث پاک یا سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں حدیث پاک، آپ کو میں جو میرے باتیں ہیں جو کہہ رہا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ یہ حدیث امام حاکم نے المستدرک میں لکھا ہے، ابو یعلا نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی ذرا، اور بلا کر فرمایا اے علی سن، تجھ سے محبت کرنے والے اور تجھ سے تیری مثال تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ پہلے جملہ کیا کہا سرکار نے مولا علی کو بلا کر؟ اے علی
تو میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیوں کہا، مثال کیوں دی؟ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، سنیں آپ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام، بیوی مریم، قرآن میں ذکر موجود ہے، سورہ مریم میں ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بولے یار سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ بولو تو جنت میں 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا آپ کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ یہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، پھر جنت میں جو ہے جھاڑ بھی آپ کے نام سے لگ جائے گا۔ ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے مسلمان، اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہوئے واہ سبحان اللہ کہے تو انشاءاللہ اس کے نام کا ایک جھاڑ جنت میں لگ جاتا ہے۔ اب غور سے سنیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے نا، تو پتہ کیا چلا، اللہ انسانوں کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا کرے، ان کی ماں تو تھی مریم، لیکن اگر آگے دیکھیں تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر بتایا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن اب اللہ کا قانون ذریعہ یہ ہے کہ وہ اب جو کسی کو اولاد دے گا تو ذریعے سے ہی دے گا۔ اگر کسی آج، کیونکہ ایسا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن کرتا نہیں، لیکن بتا دیا میں ایسا چاہا تو ایسا بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بتا دیا، لیکن اب کیا ہے، اگر اولاد ہونا تو ذریعہ ماں باپ ہونا ہی پڑتا۔ اگر کسی کے ماں یا باپ نہ ہو، ماں ہو، کسی بچے کا باپ نہ ہو، باپ ہو یا ماں نہ ہو، تو لوگ گرے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کس کا بیٹا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جو بھی دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ بنا دیتا ہے، وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، ذریعہ امر کو بنا دیتا ہے۔ بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ جو ہے روٹی اور چاول کو بنا لیتا ہے۔ پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ بس یہ مثال ذہن میں رکھو، مشکل تو اللہ ہی ہٹاتا ہے لیکن ذریعہ مولا اور مشکل کشا کو بنا دیتا ہے۔ پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے لیکن ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، غریب نواز کو بنا دیتا ہے، اولیاء کرام کو بنا دیتا ہے۔ بس اس میں شک ہونا نہیں چاہیے۔ تو خیر سرکار نے کیا کہا، اے علی میری امت میں تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو۔ کیوں کہا یہ بات، ذرا غور سے سنیں آپ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہودیوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا، ان سے دشمنی کی، نبی سے دشمنی کی، یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا، ان کو تانے دیے اور ان کے خلاف بکواس کیے، نہ جانے کیسے کیسے باتیں کی۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اچھا ان کے باپ نہیں ہے، بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو عیسائی تو محبت کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، نصرانی، لیکن وہ کہنے لگے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن وہ محبت میں اتنا غلو کر دیا، یعنی اتنے آگے بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں نصرانی کہ ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ خدا کا بیٹا، محبت کرنا ہے تو اس کا غلو نہیں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے تو محبت کی لیکن اتنے آگے بڑھ گئے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے محبت تو نہیں کی لیکن اتنے بدبخت ہو گئے کہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیا اور دونوں کے دونوں اسلام سے باہر ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی تیری مثال بھی میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے اے علی جو تجھ سے دشمنی کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے تجھ سے بغض کریں گے اور تجھ سے دشمنی کر کر دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے اے علی جو تجھ سے محبت کا تو دعویٰ کریں گے، کہیں گے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اے علی تجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کریں گے جو تیرا مقام نہیں اس مقام سے آگے بڑھا دیں گے۔ جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں علی تو نبی سے بھی افضل ہے معاذ اللہ، شیعہ کہتے ہیں علی تو ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے، جہاں تک تھا اس سے آگے بڑھا
دینا. تو اس لہٰذا حضور نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے کہا تھا اے علی کچھ تو تجھے چڑھنے والے ہوں گے, کچھ تیری اس محبت میں آگے بڑھنے والے ہوں گے, اور یہ دونوں کے دونوں اسلام سے باہر ہو گئے. اور وہ درمیانی طبقہ وہ ہوگا جو تجھے حساب سے مانیں گے, یعنی معتدل مانیں گے اور بالکل ترازو کے تحت انصاف کے تحت مانیں گے, وہی اہل سنت و جماعت ہوگی. لہٰذا یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دیا. اب دو فضائل, اب آگے بڑھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی. کتنے سال؟ 30 سال. اور 30 سال تھی مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. کتنے سال؟ 30 سال عمر مبارک تھی. کعبے کے اندر آپ پیدا ہوئے. وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ کیونکہ عرب کے لوگ, غور سے سنیں میری باتوں کو, خدا را اپنی سستی کا عائل کو دور کرے. اگر کسی کو سستی آئی تو باہر چلے جائے, ٹہل کرا جائے, ٹھیک ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن ایک کی طرف سے سو ماحول خراب مت کرے. رائے باہر ٹہل کر آ جائے. یار تم لوگ کو ہوٹل میں سود خوروں کے ساتھ یا پہلوانوں روڈیوں کے ساتھ بیٹھنا سکون ہوتا ہوگا. اللہ کے گھر میں بیٹھے بے چینی نہ کرے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, مجھے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ مولانا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں اور ہمارا ایمان عقیدے کو بھی مضبوط کریں انشاءاللہ. اب غور کریں, یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سال ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی اور علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر اس وقت. اب کعبے کے اندر پیدا کیسے ہو گئے کہ عرب کے لوگ رجب کے مہینے میں عورتوں کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے. اٹھ کے جانے دیجیے, ان کو کچھ کام ہوگا, اگرام میں توجہ دیجیے. عرب کے لوگ مکے میں رجب کے مہینے میں عورتوں کو کعبے کے اندر جانے کی, سال میں ایک بار صرف رجب کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں کعبے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو حضرت علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ کا نام, اور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا. غور سے سنیں آپ. اور جب یہ حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے نا, تو مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے یہ مدینے آ گئی, اور مدینہ منورہ میں ہاتھ پیر نہیں پوچھنا, مسجد کے باہر, اندر نہیں کبھی. مسجد کے باہر تیار ہو کر آنا چاہیے, اندر آ کر ہاتھ پیر پوچھنا ایک عام بات مسلمانوں میں جو سمجھے کہ بیماری کی طرح پیدا ہو رہی ہے, اور اس کو کچھ عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا مقامی مسجد کے مولویوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو یہ مسئلے سمجھائے. آپ میری طرف دیکھیں, کوئی ادھر ادھر مت دیکھیں. عوام کو میں, کیونکہ کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, دین سمجھانا مقصد ہے. اللہ کی رضا کے لیے کسی کو تانا دینا, رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. واللہ اللہ کی قسم کا کہہ رہا ہوں, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دین سمجھانا میرا مقصد ہوتا ہے. اور نہ میری واہ واہ چاہتا ہوں نہ کچھ چاہتا ہوں, بس اخلاص کے ساتھ. تو مسجد کے اندر تیار ہونا جائز نہیں. اس کے کئی میں نے مشورے, کئی بار عقلی طور پر بھی میں نے آپ کو بات سمجھایا کہ کوئی ایک دنیاوی عہدے دار کے سامنے ہم جا کر منہ ہاتھ نہیں پہنچتے. کمشنر کے آفس میں یا اور جو بڑے بڑے عہدے دار ہو یا سیٹ کے سامنے, وہ تو ہکال دے گا اپنے آفس کے اندر سے, پہلے آداب سیکھ کرا ہوتا. تو یہ اللہ کے گھر کے آداب میں سے کہ وہ گھر میں نہیں, باہر جس طرح ہم آفس کو جاتے ہیں تو باہر تیار, گھر میں تیار ہو کر آتے ہیں نا, اس طرح مسجد کے باہر یا اپنے گھر میں تیار ہو کر مسجد میں آتا ہو, سینہ تان کر, سر کڑا کر نہیں, سر بھی جھکا ہوا ہو, دل بھی جھکا ہوا ہو. بولو یار سبحان اللہ. یار دل میں یہ خیال ہو کہ میں اپنے اللہ کے گھر آ رہا ہوں, اور اللہ گھر میں رہنے سے پاک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ گھر میں رہتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کے رحمت کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ مسجدوں کے آداب میں سے ہے کہ مسجد کے باہر تیار ہو کر اندر آنا چاہیے. اس لیے دیکھیں ہم نے یہاں رولز بنایا شروع سے کہ مسجد کے امام صاحب کو ہم باہر کھڑا دیتے ہیں. لہٰذا فاطمہ, میں آپ کو مولا علی کے والدہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہ مبارک خاتون ہے. جب یہ ایمان بھی لائی اور جب یہ حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, یہ بھی مدینہ پاک میں آ گئے. اور جب مدینہ پاک میں کچھ دن رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا, جنت البقیع میں خبر کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا. جب خبر تیار ہو گئی, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک کا کفن اپنی ماں کو دیا, کیونکہ سرکار کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے, میری ماں کے بعد. فاطمہ بنت علی کی والدہ نے حضور کو جو ہے اپنے گود میں اٹھایا تھا, لہٰذا حضور فرماتے تھے یہ میری ماں ہے, میری ماں کے بعد.
لہٰذا فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا حضور نے اپنا جب مبارک کا کفن بھی عطا فرمایا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ تبرکات، اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ حدیث میں حضور نے اپنا جبے کا کفن کیوں دیا اپنی ماں کو؟ تو اس سے فائدہ پہنچے. خبر ہے اس سے فائدہ پہنچا. آپ کہیں گے یہ کیا کپڑوں سے بھی اللہ کے نیک بندوں کے کپڑوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے منطق لگا لی؟ میں نے کہا یہ حدیث نہیں، حدیث کا میں سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اچھا ایک کام کر، تو حدیث یہ تو ہر مسلمان تو سمجھتا ہے، لیکن اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اب میں نے کہا سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لے. سورہ یوسف میں یہ واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا آپ کی محبت میں والد روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا اذ ابو اللہ خمیسی، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دیا، فرمایا میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دے. بھائیوں نے لے جا کر والد کی آنکھوں پہ لگایا تو آنکھیں روشن ہو گئی. یہ پورے سورہ یوسف میں موجود ہے. تو لہٰذا بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے. آج کے یہ وہابیہ نئے نئے باتیں نکال کر کوئی آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر، یہاں ہمارے حیدرآباد میں چل رہا ہے، پہلے نہیں تھا وہابیوں کا اتنا دبدبا، اب دھیرے 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 یہ 50 گز 60 گز کا گھر خرید رہے، وہاں پر مسجد بنا رہے، وہاں کئی نوجوان بچوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ حدیث میں کہا ہے، وہ حدیث میں کیا ہے، قدرگاہ کو جانا حدیث میں کہا ہے، منتیں مانگنا حدیث میں کہا ہے، یہ بزرگوں کا ہاتھ چومنا، تمہارے پیر کا تم نے چپل کیوں اٹھا لی، تمہارے پیر کے کرتوں میں کیا کمال ہے، اس میں کیا کمال ہے. ارے بھائی یہ ساری باتیں 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیا، آج یہ غلط کیسے ہو سکتا؟ جو 1400 سال سے مسلمان کرتے ہیں ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا تھا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. پھر تم آج نئی نئی باتیں نکال کیوں بتا رہے ہو؟ صحابہ کے دور سے 20 رکعت تراویح ہے. بولو یا سبحان اللہ. آج ان عمر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ویڈیو لے کر کر دیے، یہ لنگروز کی جو قدیسوں کی مسجد ہے، میں مسجد بھی نہیں کہتا، مسجد بھی نہیں کہتا، عمارت ہے. مسجد تو سنیوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، ہاں یہ عمارت ان کی. میں خود پیدائشی حیدرآبادی ہوں، کوئی کرناٹک کا مہاراشٹر سے نہیں آیا ہوں، الحمدللہ پیدائشی حیدرآبادی ہوں. تو یہ جو ماحول کو آپ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، اب کیوں بول رہا ہوں کھل کر؟ جب تم کھل کر آ رہے ہو میڈیا میں، آپ کہیں گے مولانا اتنا کھل کر نہیں بولا لڑنے کی بات. میں نے کہا یار وہ تو کھل کر ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر ہم کھل کر بولے یہ تو لڑائی کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ جب وہ بولیں گے، وہ کتابوں میں لکھیں گے تو ہمیں بھی تو بولنے کا حق ہے نا. تھوڑا آپ انصاف کی بات سمجھے. میں کہنا چاہتا ہوں میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب وہ کھل کر آ رہے ہیں، وہ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو میڈیا کرنے کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. جب یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ حضور جو ہے رمضان اور غیر رمضان، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ ابھی حدیث کو بلا کے دیکھیں، رمضان میں تو 10 رکعت تھی، تم نے کیا 20 رکعت کیوں نکالے؟ میں نے کہا سرکار کی حدیث کیا ہے؟ رمضان اور غیر رمضان. تراویح رمضان میں آتی ہے، غیر رمضان مبارک میں آتے نا. رمضان مبارک جانے کے بعد تو تراویح نہیں آتی نا. حدیث کے لفظ پر غور، سیدہ عائشہ کہتی ہے حضور رمضان اور غیر رمضان میں. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ تراویح کا نہیں تہجد کی نماز کا ذکر کر رہی تھی، تہجد کی نماز کا ذکر کر رہے تھے. لہٰذا اس اور بھی دلائل ہے. صحابہ کے دور سے 20 رکعت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ ملا جی نکل گئے، نو بھائی ہم بتائیں گے. بھائی کیوں لوگوں کو غلطے میں ڈال رہے ہو؟ چلو میں ایک آسان بات کہتا ہوں. اگر وہابی کہہ رہے ہیں 10 رکعت ہے، 10 رکعت ہے، چلو ٹھیک ہے 10 رکعت ہے. اب قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تراویح پڑھی تم نے؟ بولے یا اللہ پڑھی. اور اللہ کہے گا ٹھیک ہے 10 رکعت تراویح تھی. بولے آقا کہیں گے یا اللہ ہاں 10 رکعت تھی لیکن ہم 20 رکعت پڑھے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے 10 میں نفل میں قبول کر لیتا ہوں. فائدہ ہمارا یہ. اب اللہ پوچھے گا یہ کہ 20 رکعت تھی 10 کیوں پڑھی؟ اب تھی بھی 20 رکعت. اب اللہ پوچھے گا تو 20 رکعت تھی اور 10 کیوں پڑھی؟ سنی تو کہے گا الحمدللہ مولا ہم نے تو 20 رکعت ہی پڑھی ہے. اب پریشانی تو ان کو ہے نا کہ 10 رکعت اور لا. اللہ جب بولے گا جب کا اللہ کر، کیونکہ آخرت میں عمل کا دن نہیں ہے، حساب کا دن ہوتا ہے.
وہاں کوئی عمل کی سہولت نہیں ملے گی، تو فائدہ کدھر سے بھی ہمارا ہی ہے۔ اگر 10 رکعت ہے تب بھی فائدہ ہمارا ہے، 20 رکعت ہے تب بھی فائدہ ہمارا ہی ہے، لیکن صحیح ہے کہ 20 رکعت ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو خیر ہر چیز کے دلائل قرآن حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ کرتوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا یوسف علیہ السلام کا کرتا والد کی آنکھوں میں لگا، روشنی آ گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کے کرتوں میں بھی برکتیں رکھتا ہے۔ ورنہ میں اور آگے بڑھوں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کی چپلوں میں، لکڑیوں میں، کرتوں میں، سر کے اماموں میں بھی اثر رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ تابوت سکینہ کا ذکر پڑھ لیجئے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا، تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا امامہ رکھا ہوا تھا، نالین رکھی ہوئی تھی۔ میرا ایک ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا اللہ کے نیک بندے تو نیک بندے، ان سے جڑنے والی چیزوں میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو خیر حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام نے علی کی والدہ کے لیے اپنا جبہ اتار کر دیا، بھلے اس سے کفن بناؤ۔ اور آگے دیکھیں آپ، یہ حدیث سے اور ایک مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کے والدہ یعنی علی کے والدہ کے لیے جب قبر تیار کر گئی، سرکار اس قبر میں گئے، نیچے اترے، لیٹ گئے اور لیٹ کر دعا کی، اے اللہ یہ میری ماں تھی ماں کے بعد، کیونکہ چاچی تھی نا، میری ماں تھی ماں کے بعد، لیکن میرے مولا میں چاہتا ہوں اس کی خبر میں تو روشنی داخل فرما۔ حضور کی دعا کے پر غور کریں آپ، یا اللہ میرے ماں کی خبر میں روشنی کو داخل فرما اور اس کی خبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے جہاں تک نظر جائے۔ اور کیوں؟ اور آگے کہتے ہو یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما سارے نبیوں کے وسیلے سے اور مجھ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ خود اللہ کے رسول نبیوں کا خود کا وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہاں بھی کہ وسیلہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا بے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ سارے نبیوں کے وسیلے سے اور مجھ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ وسیلہ کوئی آج کے دور میں ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا، یہ عرب سے آیا ہے۔ یہ دعائیں کرنا ذریعے سے، وسیلے سے، ورنہ اس پر بھی میں لمبی ٹاپک ہو جاتی۔ میں بتاتا کہ پریشانی ہو، صحابہ ہر پریشانی میں حضور کے دربار میں چلے جاتے۔ اگر حضور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ حضور کی خبر پر جایا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ خبروں پر اللہ کے نیک بندوں کے آ کر دعائیں کرنا یہ آج کے مسلمانوں کا نہیں، 1400 سال سے صحابہ کا طریقہ چلتے بھی آ رہا ہے۔ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں وہابیوں کے باتیں میں آ کر؟ خبروں پہ جاتے ہو، درگاہ پرست ہمیں کوئی کہتا ہے، خبر پرست کوئی کہتا ہے۔ آپ ان کی باتوں میں آئے مت، یہ ہے ہی گندے غلیظ ذہن میں رکھنے والے۔ ارے بھائی جن کا دل میں کھوٹ ہو، بدعقیدگی بھری ہو، میں اکثر مثال دیتا ہوں، جن کے دل جو ہے حوض کی طرح ہوتا ہے، حوض کی طرح، اور حوض میں اگر پانی پاک و صاف ہو تو ٹوٹیوں سے بھی پانی اچھا آتا ہے، ٹوٹیوں سے بھی پانی اچھا آتا ہے، اور حوض میں پانی گندا جمع ہو جائے تو ٹوٹیوں سے بھی پانی گندا آتا ہے۔ بس یہ مثال ذہن میں رکھے، دل بھی حوض کی طرح ہے، آنکھیں اس کی ٹوٹیاں ہے، کان اس کے ٹوٹیاں ہے، ہاتھ پیر اس کے ٹوٹیاں ہے، زبان ان کے ٹوٹیاں ہے۔ تو ان وہابیوں کے گند حوض میں، دل کے حوض میں حضور کی گستاخی بھری ہوئی ہے، اولیاء کی گستاخی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے جب منہ کھولتے ہیں درگاہوں کے خلاف بولتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا پانی ہی گندا بھرا ہوا ہے تو منہ سے پانی ہی گندے، باتیں بھی گندے نکلیں گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا دل پاک ہے اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، تو ان کی زبان سے جب بھی زبان سے نکلتا ہے یا غوث المدد نکلتا ہے، یا غریب نواز المدد نکلتا ہے، یا علی المدد نکا کرتا ہے۔ خیر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری باتوں کا دلائل ہے یہ علی کی والدہ کا مقام مرتبہ حضور نے ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی۔ خیر رجب کے مہینے میں عورتوں کو کعبے کے اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی، تو اس لیے مولا علی کی والدہ اس حالت میں، حمل کی حالت میں کعبے کے اندر گئی، کیونکہ پھر سال بھر ٹھہرنا پڑتا، اگلا سال رجب تک ابھی موقع ہے، آپ چلے گئی، اور اس حالت میں کعبے کے اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخصیات ایسے ہیں جو عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے، آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سورہ ال عمران پڑھ کر دیکھو، 17واں رکوع سورہ ال عمران پڑھ کر دیکھو، یہاں پر روحوں کی دنیا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب آپ کو شک ہے یہ کیا روحوں کی دنیا میں ہوتی ہے؟ میں نے ہے بھائی آپ کو پتا نہیں تو آپ کیا کریں؟ لہٰذا قرآن سورہ ال عمران میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عالم ارواح سے دو کی روحیں
اس وقت بھی مومن تھی، روح بھی مسلمان تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ مومن تھے، پیدا ہوئے تب بھی یہ مومن تھے۔ بولے وہ کون؟ وہ دو کون ہے؟ کہا ایک ابو بکر ہے، بولو نا سبحان اللہ، ایک ابو بکر ہے، دوسرے مولا علی ہے، دوسرے مولا علی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ روحوں کی دنیا میں جب اللہ کا حکم ہوا یہ ماں کے پیٹ میں آئے، خود مولا علی کی والدہ کہتی ہے علی جب میرے پیٹ میں تھے تو اس ہولیے سے پیٹ کے اندر تھے، وہ مجھے کسی بت کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیا کرتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ مولا علی ماں کے پیٹ میں اس انداز میں تھے کہ وہ چاہتی تھی کہ جب اسلام آیا نہیں تھا نا، حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، مولا علی کی والدہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کسی بت کے سامنے جھکوں، میں چاہتی تھی، لیکن میرے پیٹ میں علی اس ہولیے سے تھا کہ مجھے کسی بت کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اور خود ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کی والدہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے شوہر مجھے بغیر پوچھے، ابو بکر کو چھوٹے تھے، ابھی اسلام آیا نہیں تھا تب کی بات ہے، ابو بکر صدیق چھوٹے تھے، آپ کے والد ہاتھ پکڑ کر بت خانے کی طرف لے گئے، فرمایا بیٹا یہ تیرا خدا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اس کو دیکھا، قریب گئے، تو اگر میرا خدا ہے تو مجھے کھانا دے، آواز نہیں آئی، تو اگر میرا خدا ہے تو پانی دے، کچھ آواز نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ میں پتھر لیا اور کہا اگر تو خدا ہے تو مجھ سے بچ کے بتا، اگر تو خدا ہے تو مجھ سے بچ کے بتا، اور دھڑام سے پتھر پھینکا، وہ بت نیچے گر گیا۔ ابو بکر کے والد پکڑ کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیوی سے کہا یہ کیسا لڑکا ہے جو ہمارے خداؤں پر پتھر اٹھاتا ہے؟ ماں نے کہا آپ کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا بت خانے کو لے کر گیا تھا کہ خدا کو سجدہ کرانے۔ تو ابو بکر کی ماں کہتی ہے ارے آپ کو پتہ نہیں ابو بکر کیسے ہے، جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں چاہتی تھی اپنے خدا کو سجدہ کروں، لیکن یہ مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ غیب سے آواز آتی تھی اے ابو بکر کی ماں تیرے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ مومن ہے، وہ تجھے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے ہی نہیں دے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کی روح تھی ماں کے پیٹ میں بھی، اب یہ علی کی روح تھی ماں کے پیٹ میں بھی۔ اب مولا علی جب پیدا ہوئے کعبے کے اندر نہ روئے اور آنکھیں بھی نہیں کھولے، روئے بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولے۔ بھائی جب بچہ کسی گھر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے، نہیں بھی ہو تو جو ہے نا ڈاکٹر مار کر رلاتے ہیں، کیوں؟ اس کا رونا زندگی کی علامت ہے، معلوم ہوتا رونے سے کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اب مولا کائنات نہ روئے نہ آنکھ کھولے، صرف سانس چل رہی ہے، تو لوگ مکے میں کہنے لگے ہاشمی یعنی ابو طالب کے یہاں بچہ ہوا ہے، نہ روتا ہے نہ آنکھ کھولتا ہے۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی کہ میرے چاچی کے گھر لڑکا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر گئے اور علی کو گود میں لیا، علی کو گود میں لیا۔ اب جیسا اللہ کے رسول نے گود میں لیا، فوراً علی نے آنکھ کھول کر حضور کے چہرے کو دیکھا، گویا علی اشارے میں کہہ رہے تھے آقا انتظار تو آپ ہی کا ہو رہا تھا، آقا انتظار تو آپ ہی کا ہو رہا تھا۔ اس لیے آنکھ کھول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چہرہ رسول کو دیکھا، چہرے رسول کو دیکھا، اور سرکار نے اپنی کھٹی اپنے لعاب دہن اپنے منہ میں رکھا، یعنی کھجور کو چبایا اور لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا۔ اب سمجھ میں آیا علی ایسا علم والا، علی جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کے پاس ایسا علم آیا کہاں سے ہے؟ تو گھٹی رسول پاک نے پلایا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مولا علی، مولا کائنات کا مقام و مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بچپن ہی سے حضرت علی حضور کی آغوش میں آ گئے تھے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ آپ کی سستی خالی ختم کریں، محبت سے ایک بار بولے سبحان اللہ۔ ذکر علی چل رہا ہے، چہروں پہ تازگی ہونا ہے، بولے سبحان اللہ۔ لہٰذا علی مولا علی کو بچپن سے، کیونکہ آپ کے چاچا علی کی والد بہت قرضدار ہو چکے تھے، پریشان تھے کہ حضرت علی کے بھائی وغیرہ بہت زیادہ تھے، تو حالات بہت خراب تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے چاچا کا ہم بوجھ ہلکا کر دیں گے کیونکہ وہ حالات کے خراب ہے، کیونکہ سرکار کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہو چکا تھا۔ سرکار خود اپنے چاچا کے گھر گئے، فرمایا اپنے چاچا سے کہ آپ علی کو میرے حوالہ کر دے، میں ان کو آغوش میں لے کر ان کی تربیت کروں گا۔ آپ کے چاچا نے خوشی خوشی علی کو حضور کے حوالے کر دیا، تو علی بچپن سے حضور کے آغوش میں رہے ہیں۔
हुजूर की तरबियत में रहे हैं, तो मुझे बताए ना बुत खाने की तरफ जाने का मौका मिला। अब जब 8 साल की उम्र थे, हुजूर की उम्र 40 साल हो गई, जब मौला अली की 8 या 10 साल की उम्र है, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर कोई आपका साथ रहे या ना रहे, मैं आपके साथ जरूर रहा हूँ। आपके नाम को आपके वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा था, बाद में हुजूर ने का नाम अली रखा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो नाम रखा गया हैदर, नाम काम भी देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। हैदर शेर को कहते हैं, अब्बास शेर को कहते हैं, हमजा ये भी शेर को कहते हैं। अब सुनते जाइए, असद ये भी शेर को कहते हैं। ये सारे अरबी नाम, अरबी डिक्शनरी आप देखेंगे, असद का माना देखे, हमजा का माना देखे, अब्बास का माना देखे, हैदर का माना देखे, सब ये चारों नाम आपको शेर के नजर आए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शेर जब गार में बैठा हुआ होता है, शेर जब गार में बैठा, उस बैठने की कैफियत को असद कहते हैं। शेर गार में बैठा हो, उस बैठने की कैफियत को असद कहते हैं। और शेर जब गार से बाहर लेकर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है, उस चलने की कैफियत को गजब कहते हैं। और जब शेर शिकार को देख ले, करीब चले जाए, उसको अब्बास कहते हैं, उस कैफियत को। और जब शेर जो है शिकार को पकड़ ले, उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और जब शिकार को शेर फाड़ देता है, उस फाड़ने वाले की कैफियत को हैदर कहते हैं। अब आए मौला अली की शुजाअत को देखे, कि आपकी ताकत ऐसी, आपकी क़ुव्वत ऐसी। जंगे बदर का वाक़या हो, मौला अली सबसे आगे नजर आते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। यूं तो हर खैबर, हर जंग सिवाय जंग तबुक के हर जंग में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ रहे हैं। हजरत अली की शुजाअत देखे, मैं आपको शुजाअत की बात बता कर अहम मौजू पर आना चाहता हूँ। गौर से सुने कि हजरत मौला अली बदर का मारका, जो इस्लाम का सबसे पहला मारका था, मैंने जुमा में सुनाया किताब आपको, उस सबसे पहले मारके में देखिए आप, अली सबसे आगे नजर आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जंग बदर के बाद जंग खंदक का वाक़या हुआ। खंदक वाला वाक़या, जो खंदक वाला वाक़या क्या है, जब बदर में मुशरिकीन हार कर चले गए और उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, उसके बाद खंदक में मदीने मुनव्वरा को चारों तरफ से मुशरिकीन ने घेर लिया था। तो सहाबा के मशवरे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन हमारे शहर में दाखिल ना हो, खंदक खोदी जाए, यानी गड़े खोदे जाए। खंदक कहते गड़ा खोदना। जो गोलकुंडा किले में रहते हैं वो लोग अच्छी तरह मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। किले के बाहर आपने देखा चारों तरफ दरवाजे से बाहर इस साइड बड़ा गड़ा खुदा हुआ है, इसी को खंदक कहते हैं। क्योंकि क्यों, अगर कोई दुश्मन वहां तक आ भी जाता तो फौज क्या करती, उसके अंदर पानी छोड़कर मगरमच्छ छोड़ देती, ताकि अगर तीरे तो मगरमच्छ जाए, फिर ऊपर से हमला भी करती, ताकि गार पार करके किले के अंदर दाखिल ना हो जाए। ये मिजाज दिया ही रसूल पाक ने। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं आसान करके आपको बातें समझा रहा हूँ। इसको कहते हैं जंग खंदक। और जो लोग उमरा करे या हज करे, उन्होंने देखा होगा मदीना मुनव्वरा के पहाड़ कैसे हैं, हाथ लगाए हमारे पसीने छूट जाना, हमारे पसीने, वहाँ का पहाड़, वहाँ की सख्ती, जमीन बड़ी सख्त है वहाँ की, फिर वहाँ के पहाड़ तो और ज़्यादा सख्त है कि बको हम हाथ लगाए तो हमारे पसीने छूट जाए। ऐसे सख्त पत्थर कुर्बान जाए सहाबा के ईमान और अक़ीदे पर। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल के हुक्म पर मदीने के आस पास पूरे खंदक को खोदा और गड़े बनाए। इतना मुश्किल काम, और खोद कर गड़े बनाए ताकि दुश्मन पार करके अंदर दाखिल ना हो। जब गड़े बनाए हैं, हाथ उनके जख्मी हो गए, तो खैर जब जंग खंदक को खोदे जा रहे थे, अब एक दुश्मन चारों तरफ से घेर लिए। इसमें था अम्र बिन आस, जो मुशरिक था, अम्र उसका नाम था, अम्र। वो ऐसा बड़ा पहलवान था मक्के का, अम्र उसका नाम था, बड़ा पहलवान था। और वो पहलवान ऐसा था कि उसके बारे में मशहूर था कि वो अकेला 1000 से लड़ सकता था। वो अकेला 1000 से लड़ सकता था। और दूसरी खूबी उसकी ये थी, वो भागते हुए घोड़े को हाथ में उठा लेता था। खबर करे उस पहलवान की ताकत का, घोड़े को एक हाथ में उठा लेना। जो
جو گھوڑے پالتے ہیں ان کو مان لو ان سے کبھی پوچھ کے دیکھو کہ بھائی اگر بھاگ ہوئے چلتے ہوئے گھوڑے کو کھڑے ہوئے گھوڑے میں چلتے ہوئے گھوڑے کو کوئی ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے؟ لیکن کیا بات کر رہے ہو؟ گھوڑوں کے جو تجربہ ہے وہ بتا کہ گھوڑا کتنا پھرتیلا جانور ہے، کتنا طاقت والا جانور ہے، لیکن عمرو ایسا قوت والا کافر تھا کہ وہ چلتے ہوئے گھوڑے کو ہاتھ میں اٹھا لیتا۔ وہ حضرت جنگ خندق کے موقع پر کسی طرح سے غار پر پار کر ادھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ میں آ گیا ہوں، آپ کو معلوم ہے نا میرے بارے میں، مجھے عمرو کہتے ہیں، میں مکے میں 1000 لوگوں پر بھاری ہوں، میں گھوڑے کو ایک ہاتھ پر اٹھا لیتا ہوں، اب تمہارے پاس جو ہے میرے مقابلے میں بھیجے، میرے پاس بھیجے، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا اور فرمایا علی تو آگے جا۔ بولے گا سبحان اللہ۔ مولا اب دیکھیں اس کیفیت کو بھی ذہن میں رکھے کہ جنگ خندق خودی بھی ہے، ہاتھ سارے صحابہ کے زخمی ہے، سبلے مار مار کر، گھوڑے مار مار کر، ہاتھ سارے صحابہ کے زخمی ہے، مولا علی آگے بڑھے، حیدر کیوں کہتے ہیں کو، آگے بڑھے تو وہ علی کو دیکھ کر وہ پہلوان ہنسنے لگا، تو چھوٹا بچہ مجھ سے کیا لڑے گا، تو چھوٹا بچہ مجھ سے کیا لڑے گا، جا جا میرے مقابلے کو لے کر آ، تو ایک ہے عمر میں مجھ سے چھوٹا، دوسرا تو میرے خاندان کا بھی ہے، دور سے میرا رشتہ دار بھی ہے، میں تجھے مارنا اچھا نہیں لگتا۔ مولا علی نے کہا ابے عمرو مجھے تجھ سے لڑنا پسند ہے، بولو نا سبحان اللہ، آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا مجھے تجھ سے لڑنا پسند ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولا علی کہتے ہیں میں کعبے کے رب کی قسم میری تلوار سے تیرا خون بہانا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اب یہ کہنا تھا اس کو تو وہ آنکھ پکڑا ہو گیا، ایک تو چھوٹا لڑکا، دوسرا مجھے لڑکاتا ہے۔ اب جو ہے صحابہ کہتے ہیں عمرو آگے بڑھا اور اس گتم گتا حضرت علی میں عمرو میں گتم گتا ہونے لگا۔ اب دیکھیں اس کیفیت کو، صحابہ کہتے ہیں دونوں کے قدموں کے آگے پیچھے ہونے سے دھول اتنی اٹھی، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے ہو کیا رہا ہے، قدموں کی دھول اتنی اٹھی، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے ہو کیا رہا ہے، اچانک دھول ذرا کم ہوئی اور عمرو نے ایک وار علی پہ کیا، علی نے وار کو بچایا، صحابہ کہتے ہیں ہم تو سمجھے علی شہید ہو گئے، وار اتنا خطرناک کیا تھا عمرو نے، اور ہم تو دور سے سینک رہے تھے اب علی شہید ہو جائیں گے، لیکن علی نے وار سے بچا اور پلٹ کر ایک بار ایسا کیا کہ سر سے کھوپڑی پھاڑ کر چھوڑ دیا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اس لیے آپ کو حیدر کہتے ہیں، بولے پھاڑنے والا شکار کو، بول کے حیدر 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 حیدر، اس لیے آپ کو حیدر کہتے ہیں۔ آپ نے اس بڑے پہلوان کو ایک بار میں کھوپڑی پھاڑ دی، بولو یار سبحان اللہ۔ وہ پہلوان بھی کیسا تھا جو ایک ہاتھ میں گھوڑے کو اٹھا لے، وہ پہلوان بھی کیسا تھا جو تنہا 1000 پر بھاری ہو جائے، لیکن مولا علی، ارے چپ کے علی کا نام لینے سے ہمارے بازو میں نام ہم لیتے ہیں قوت ہمیں آ جاتی ہے، جب مشکل میں یا علی المدد نکلتا ہے اس کیفیت کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ خیر مولا علی کی شجاعت کا میں آپ کو کتنے باتیں سناؤں، ہر جنگ میں آپ دیکھیں جنگ احد کا واقعہ لے لے، احد کے میدان میں جنگ چل رہی تھی، ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ جنگ کے دوران سیاست چلتے ہوئے جنگ کے دوران سیاست چلتے مشرکوں نے احد کے میدان میں افواہ پھیلا دی کہ ہم نے حضور کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی جب کسی کمانڈر کے ساتھ کوئی فوج جا کر لینے جاتی ہے نا، تو اگر کمانڈر مر جائے تو ساری فوج بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، لہٰذا دشمنوں نے چاہا کہ افواہ میدان میں پھیلا دو تاکہ مسلمان صحابہ پیچھے ہٹ جائے۔ جنگ چل رہی ہے، افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں میدان میں ادھر دیکھا حضور نظر نہیں آئے، ادھر دیکھا حضور نظر نہیں آئے۔ علی کہتے ہیں جب مجھے حضور نظر ہی نہیں آتے تو میں بڑا بے چین ہوا اور میں نے کہا علی جب نبی نہیں رہے تو جی کے کیا فائدہ، یہ کہہ کر حضرت علی کہتے ہیں میں دشمنوں کی جھنڈ کی طرف گھس گیا، جہاں دشمنوں کا چکا تھا میں جھنڈ کی طرف گھس گیا اور دشمنوں کو پھاڑتے آگے بڑھا تو دیکھا بیچ میں اللہ کے رسول جلوہ فرما ہے، بیچ میں اللہ کے رسول جلوہ فرما ہے۔ علی کہتے ہیں حضور کو دیکھا جان میں جان آ گئی، اب حضور نے مجھے دیکھا، فرما علی
ادھر کے لوگوں کو تو سنبھالنا. مولا علی کہتے ہیں پلٹ کر میں اکیلا 200 لڑتا. بولو یار سبحان اللہ. کیا علی کی طاقت ہے. آپ نے معاذ اللہ فلموں میں ڈراموں میں سنا ہے دیکھا ہوگا, ایک ہیرو 10 کو مارتا ہے, جبکہ وہ ایک کھیل ہے, وہ ایک تماشا ہے, وہ ایک ناٹک ہے. مولا علی تنہا 100 کو لڑ رہے ہیں, 100 سے لڑ رہے ہیں. یہ جب بندے کو اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے, رسول کی محبت آ جاتی ہے, حالات سے وہ مسلمان کبھی ڈر ہی نہیں سکتا ہے. آج جو حالات چل رہے ہیں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہندوستان میں رہنے نہیں دیں گے. بھائی تمہارے باپ کی بات, ہندوستان کسی کے باپ کی جگہ نہیں, صاحب کا ہے. اور میرے خواجہ کی چوکھٹ ابھی سلامت ہے. بولنا سبحان اللہ. میرے خواجہ کی چوکھٹ دیکھا, آج یہ ایجنٹ بنے ہیں وہابیہ, جو دشمنان اسلام کے ایجنٹ بن کر کہتے ہیں مسلمانوں کو درگاہوں سے ہٹا دو, یہ مدد کو کس کو پکاریں گے, درگاہوں کے خلاف ذہنوں میں خراب کر دو, لہٰذا یہ مدد کو نہیں پکاریں گے. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں غریب نواز ہماری چوکھٹ جب تک سلامت ہے, ہندوستان کا مسلمان بھی سلامت رہے گا. لہٰذا یہ حالات کو دیکھ کر آپ کبھی گھبرائے مت, یقین اللہ پر مضبوط ہو, رسول پاک کی محبت ہو, ایک جو ہے نا ہزاروں پہ بھاری پڑ سکتا ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی جمعہ میں سنا چکا ہوں, مولا علی 100 پر لڑ رہے ہیں, کہ ادھر جاتے ادھر لڑے ہیں. سرکار کہتے ہیں علی ادھر والوں کو دیکھو, مولا علی کہتے ہیں میں ادھر جاتا اور ادھر والوں کو پیچھے ڈھکلتا. سرکار کہتے ہیں علی ادھر والوں کو دیکھو, میں ادھر جاتا اور ادھر والوں کو پیچھے ڈھکلتا. اتنے میں لڑ رہا تھا, جبریل آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. جبریل آ گئے سارے فرشتوں کے سردار, اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, اور کہتا ہے اللہ دیکھو علی لڑ کیسے رہا ہے, علی لڑ کیسے رہا ہے اللہ کے دشمنوں سے, جس میں اللہ کو ناز ہے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کو ناز ہے. جبریل کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ علی لڑ کیسے رہے ہیں. اللہ کے رسول مسکرا کر فرمایا جبریل علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب یہاں غور فرمائے, جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں, میں آپ دونوں سے ہوں. یہ سرکار کی نگاہ میں علی کا مقام و مرتبہ ہے, یہ سرکار اللہ کی نگاہ میں علی کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا, تم سے محبت مومن ہی کرے گا, منافق تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. اب رہا مولا علی کو, میں آپ کو کیا بات بتاؤں. علی ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا امام آجوری, بہت بڑے محدث, بات ختم کر رہا ہوں میری بات کو توجہ فرمائے. امام آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو بہت بڑے ولی گزرے امام آجوری, ان کا نام تھا علی بن حسین, نام ان کا علی بن حسین تھا, اور لوگ امام آجوری پکارتے تھے, اور یہ مکے میں تھے اور وہیں رہے, وہیں پر پڑھائے, بڑے محدث تھے. انتقال بھی مکے میں ہوا, جنت المالا میں ان کی خبر ہے. ٹھیک ہے. امام آجوری نے اپنا ایک کتاب لکھا, اس کتاب کا نام ہے الشریعہ, اس کتاب کا نام ہے الشریعہ. میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے. اب سنیں, الشریعہ کتاب میں امام آجوری کہتے ہیں جب حضرت علی کے دور خلافت میں, کیونکہ حضور کے جانے کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے, ابو بکر کے جانے عمر بنے, عمر کے بعد جانے کے عثمان غنی بنے, عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی بنے. اور جب مولا علی بنے فتنے ہی فتنے تھے, لڑائی تھے ہر جگہ. تو مولا علی مدینے سے چھوڑ کر کوفہ آ کر رہنے لگے, اور کوفہ میں رہ کر دارالخلافت کرتے, وہاں سے خلافت کرتے تھے. ایک بات, اور کوفہ میں جب آ کر رہنے لگے تو کچھ لوگ علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرنے لگے, کچھ لوگ علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرنے لگے, اور مولا علی سے چڑھنے بھی لگے, مولا علی کو گالیاں بھی دینے لگے. اب جب یہ بات پھیل گئی کوفہ میں, کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کو گالیاں دیتے معاذ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں, کیونکہ اس میں آپ کے دوست بھی تھے دشمن بھی تھے, اور بظاہر دونوں بھی مسلمان نظر آتے تھے, دوست بھی دشمن بھی, دونوں بھی چہرے پر داڑھی, سروں پر امامہ رکھنے والے نظر آتے تھے. حضرت علی نے دیکھا کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اس دور میں لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. حضرت علی نے سارے لوگوں کو ایک میدان میں بلایا, اور میدان میں بلا کر خطبہ دیا. بولے نا سبحان اللہ. خطبہ دیا مولا علی نے, اور حضرت علی کو خطبہ دے رہے ہیں سارے لوگوں کو میدان میں بلا کر. اور خطبہ کیا دیا میں آپ کو بتاؤں, جس میں حضرت علی نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا. آپ کہیں گے بھائی اپنی تعریف کرنا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس کا چرچا کرو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس کا چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو ایک تو مولا علی کو تو ضرورت نہیں تھی اپنا تعریف کرنے کی، کیونکہ خود قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ کون آ رہا اٹھ رہا بیٹھ رہا مت دیکھے، میرے توجہ کرے، علی کا خود قرآن تعریف کرتا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، خود قرآن علی کی تعریف کرتا ہے۔ ایک بات، اب مولا علی نے چاہا، کیونکہ علی کی محبت ایمان کی پہچان تھی نا، تو لہذا حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور بلا کر ٹھہرا کر کہا تم لوگ مجھ سے دشمنی کر کر دوزخ میں کیوں جانا چاہتے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ خود مولا علی نے خطبہ دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے میدان میں، مولا علی نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے، لوگوں سے علی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں میدان میں، علی کہہ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں؟ بولے نا سبحان اللہ، دنیا میں بھی آخرت میں؟ سارے لوگوں میں کہا نہ اے علی، ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور کا بھائی ہو دنیا میں آخرت میں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا اور مدینے میں صحابہ کو آپس میں بھائی چارگی حضور نے کی، میں روتے حضور کی بارگاہ میں گیا اور کہا یا رسول اللہ ہر ایک کو تو آپ نے ایک بھائی دیا ہے، میں رہ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سرکار علی کے مولا علی کہتے کوئی ہے جس کو ایسا خطاب ملا ہو، جس کو ایسا درجہ ملا ہو؟ لوگ کہنے لگے خاموش، نہیں مولا علی سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر سرکار مولا امام علی کہتے ہیں، سرکار مولا علی بولے تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کا چاچا میرے چاچا کی طرح ہو؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چاچا میرے چاچا کی طرح ہو، کیونکہ میرے چاچا وہ ہے جو خدا کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چاچا ہے، جو اور سرکار نے خود فرمایا میں نے آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے رسول کا بھی شیر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چاچا میرے چاچا کی طرح ہو؟ کیوں مجھے گالیاں دے رہے ہو، کیوں میرے نام مجھ سے دشمنی کرتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا آخرت میں مجھے اپنا بھائی کہا ہے، میں وہ ہوں جن کا چاچا اللہ کا بھی شیر ہے رسول کا بھی شیر ہے۔ دو اور تیسرا فرمایا امام حضرت علی نے تم میں سے کوئی ایسا ہے، بولو نا سبحان اللہ، حضرت علی خود اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ہے جن کا بھائی وہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 پر دے کر عزت عطا فرمائی ہو؟ تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کے بھائی کو اللہ نے 2 پروں سے عزت دی ہو؟ لوگوں نے کہا علی ہمارے بھائی میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہوں، میرا وہ بھائی جعفر ہے جن کو اللہ نے 2 پروں سے عزت عطا فرمائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کے سگے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے، جنگ موتا میں ملک شام کے قریبی علاقہ جنگ موتا، وہاں پر شہید ہوئے، اور کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر، میں وقت نہیں ہے میں بتاتا حضرت جعفر کے کیا مقام ہے، یہ علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، علی کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ اس جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور اس جنگ میں جو ہے شہید ہو گئے، اور اس جنگ میں جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں جو ہے حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، لیکن جب یہ تمام شہید ہوئے پھر بھی جنگ مسلمانوں نے جیتے، بولو نا سبحان اللہ۔ اب یہ جنگ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جبریل دیکھ میرے حبیب کا بھتیجا، میرے حبیب کا بھتیجا جعفر جس کے جنگ میں دونوں ہاتھ چلے گئے ہیں، جبریل نے کہا یا اللہ اس کے دونوں ہاتھ بھی چلے گئے، کہا جنت سے 2 پر لے کر جا، بولو نا سبحان اللہ، جنت سے 2 پر لے کر جا، اور لے جا کر جو ہے ان کے بازو میں لگا اور اس کو اڑاتے ہوئے میرے پاس لے کر آ، بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے 2 پر لائے اور آپ کے علی کے بڑے بھائی کو لگایا، اڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ ایک بار حضور نے جبریل سے کہا اے جبریل اس جنگ میں
जाफर के अलावा अब्दुल्ला बिन रवा भी शहीद हुआ था, ज़ैद बिन हारसा भी शहीद हुआ था, उनको ऐसी इज्जत नहीं दी गई, लेकिन जाफर को इतनी इज्जत क्यों दी गई है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जाफर तैयार को इज्जत सिर्फ इसलिए दी गई है कि वो आपके खानदान से ताल्लुक रखता है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सिर्फ इज्जत देने का मकसद, अल्लाह ने जो इज्जत दी है आपके खानदान की वजह से दी है। तो हजरत अली इस वाक़े को याद करते हुए कहते हैं, लोगों तुम मुझे गालियां देते हो, बताओ क्या तुम्हारा कोई भाई ऐसा है जिनको अल्लाह ने दो परों से इज्जत दी है? लोगों ने कहा हमें नहीं दिए मौला अली। अली ने फरमाया मेरे भाई को दी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेरे भाई को दी है। सरकार मौला अली आगे बढ़कर कहते हैं, तुम में से कोई ऐसा है जिनके बाहर के बच्चों को हुजूर ने कहा हो कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? लोगों ने कहा हुजूर हम में से ऐसा कोई नहीं है। अली कहते हैं मैं हूँ, मेरे बच्चों को हसन हुसैन को हुजूर ने फरमाया था अली ये दोनों बच्चे जो है जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तुम मुझसे लड़ते हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? फिर आगे कहा तुम में से कोई ऐसा है जिसने हुजूर को गुस्ल दिया हो? हाँ बोलो या सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आका हमने ऐसा कोई नहीं है। कहा हो भी नहीं सकता, क्योंकि गुस्ल देने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने कहा था अली सिर्फ तू गुस्ल देना। मौलाना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं मैंने अपने मुबारक हाथों से गुस्ल हुजूर को दिया है, लेकिन खुदा की कसम ऐसा नहीं। मौला अली कहते हैं जैसे हम आम मैयतों को गुस्ल देते हैं सारे कपड़े उतार कर, हजरत अली कहते हैं ऐसी हुक्म नहीं था, कपड़ों के ऊपर से मैं पानी डालता था, कपड़ों के ऊपर से मैंने पानी डालता था एक बार। और दूसरी बात जब हजरत अली कहते हैं गुस्ल के लिए मैंने जब पानी डालना शुरू किया, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम ऐसा महसूस हुआ कि मैंने मुश्क और अंबर के इतर के गणों को छेड़ दिया है। हुजूर के जिस्म पर पानी डालता खुशबू के फव्वारे बाहर आया करते थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुशबू के फव्वारे बाहर आया करते थे, खुशबू महका करती थी। मैं कहता था या रसूल अल्लाह ज़ाहिरी ज़िंदगी में आप भी खुशबू वाले थे, दुनिया से जाने के बाद भी आप खुशबू वाले हैं, दुनिया से जाने के बाद भी आप खुशबू वाले हैं। हजरत अली कहते हैं जब गुस्ल हो गया सरकार के पलकों पर पानी जमा था और सीने पर पानी जमा था, मेरी खैरियत ने गवारा नहीं किया इस पानी को किसी चीज़ से साफ कर दूं। हजरत अली कहते हैं मैं झुका और झुककर सरकार के पलकों के पानी को जुबान से चूस लिया, सीने पे जो पानी था उसको जुबान से चूस लिया। लोगों ने कहा अली उसके बाद क्या हुआ? हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद मेरा सीना इतना खुला कि कुरान कब क्या कहता है, कुरान की आयत का माना मतलब मेरे सामने खुलकर सामने आना शुरू हो गए। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात के मैं चंद फजाइल आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया था, बड़ी शान अज़मत अता फरमाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, मैं आखिरी बात कर बात ख़त्म हो गया कि हर सहाबी से भी हम मोहब्बत करते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है। बैठ जाओ बेटा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, खांदे फैलाते मत आओ, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इधर देखो, सामने देखो, कोई पलट के मत देखो। लिहाजा हजरत अली की मोहब्बत में सहाबा को गाली देने वाला शिया होता है, अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को गाली देने वाला शिया होता है, और सहाबा की मोहब्बत में अली की गालियाँ देने वाला वहाबी होता है, दोनों से मोहब्बत करने वाला सुन्नी होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में और हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जंग हुई, और इस जंग में कौन सही पे था कौन गलत पे था ये हम नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ सहाबा थे। अच्छा जंग क्यों हुई? आम आदमी सुन के बचा, सहाबा आपस में क्यों लड़े? मैंने कहा लड़े नहीं, असल बात ये थी कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया था। हजरत माविया मुल्क शाम के गवर्नर थे, उन्होंने हजरत अली को कहा था कि अली जो उस्मान गनी को कत्ल किया है उन खातिलों को पकड़ कर हिसाब किताब लो। मौला अली ने कहा था ए माविया हम उस्मान गनी के कातिलों को पकड़ेंगे और उनका हिसाब किताब ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी हालात बड़े ख़राब है, अभी हालात को देखते हुए कुछ खामोशी इख्तियार करना। इस बात पर दोनों में बात जमी नहीं, वो कहते थे बस इसी बात पर
تو یہ آپس میں صحابہ کی لڑائی کرسی کے لیے نہیں تھی، پیسے کے لیے نہیں تھی، حسد کی بنیاد پر نہیں تھی، جلن کی بنیاد پر نہیں تھی. یہ دونوں کی جنگیں، کیونکہ دونوں کے دل صاف ہو چکے تھے. صحابہ کے دل صاف ہو چکے تھے. کس سے؟ دنیا کی محبت سے، حسد سے، تکبر سے، ہر غلط گندگی سے. اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یہ نبی لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے آیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور نے تمام صحابہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے دلوں میں صرف رب کی محبت کو بھرا تھا، ان کے دلوں سے حسد کو نکال دیا تھا، تکبر کو نکال دیا تھا. جیسا کہ ایک مرید مرشد کے پاس جانے کے بعد ٹوٹل بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرشد نگاہ ڈال کر اس کے مزاجوں کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق لاتے اس کے اندر، اس کی گندگی کو باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں، اور سینے کو صاف کر کر رب کے قابل جانے کا بنا دیتے ہیں، رب کے قریب جانے کے قابل بنا دیتے ہیں. سرکار نے تمام صحابہ کو تربیت کر دی تھی. بولو یار سبحان اللہ. تمام صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول نے کر چکے تھے. تو یہ جنگ آپس میں صحابہ کی جنگ جو ہے، اس جنگ کو بنیاد بنا کر کوئی علی کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دے وہ بھی دین سے باہر ہے، اور جو صحابہ کی محبت میں علی کو گالیاں دے وہ بھی دین سے باہر ہے. جو دونوں سے محبت کرے وہی سنی اہل سنت و جماعت ہے. آج جو ہے نا ہمارے حیدرآباد میں اپنے آپ کو بتانے غوث اعظم کے بیٹے کہنے والے بھی حضرت امیر معاویہ کے نام لے کر گالیاں دے رہے ہیں. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چھوڑو ہے دنیا اسلام سے بات. شیعوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جو ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، درگاہوں کا مجاور بنانے والے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بڑے بڑے درگاہوں کے آستانوں کے خادموں نے لائیو ٹی وی پہ آ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دی ہے. یہ صحابی ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی دینے والا دوزخ کا کتا ہے، دوزخ کا کتا ہے. آپ کہیں گے اتنی بڑی درگاہ کا؟ میں نے کہا عہدوں کو نہیں، دین کو دیکھا جائے گا. عہدوں کو نہیں، رتبوں کو نہیں، خاندان کو نہیں، شریعت کو دیکھا جائے گا، قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی کتنے بڑا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی صحابی کو گالی دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین میں خاندان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. رشتہ داری بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. پہلے ایمان کو دیکھا جائے گا، خاندان کو بعد میں دیکھا جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو تعجب یہ ہوتا ہے، پھر تعجب یہ ہے کہ ہری ٹوپی سر پہ پہنے، ہرا شملہ سر پہ پہن کر گالیاں دے رہے ہیں صحابیہ امیر معاویہ کو، اور کہتے ہم علی کے چاہنے والے ہیں، مولا ہی ہے. میں نے کہا آپ کیوں گالیاں؟ نہیں ہم دیتے ہیں. انہوں نے علی سے جنگ کیوں کی؟ ابے ان میں علی سے جنگ کیوں کی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر دشمنی تھی علی سے. میں نے کہا اچھا، اگر آپ کو کہ حضرت امیر معاویہ نے علی سے لڑی اور علی کے دل میں، معاویہ کے دل میں دشمنی تھی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امیر معاویہ، ابھی جنگ چلی حضرت علی میں معاویہ میں، کسی نے آ کر حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ اے امیر معاویہ ذرا ایک بات بتائیے. بولے کیا؟ کہ آپ یہ بات بتائیے کہ آپ بڑے ہیں، یعنی آپ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ آپ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ جلال میں آئے اور ایک خط نکال کر کہا تو جانتا ہے یہ خط، یہ پیپر کیا ہے؟ اب اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ علی کا لکھا ہوا خط ہے، علی کا لکھا ہوا خط ہے. پھر امیر معاویہ نے کہا تو کہتا میں افضل ہوں یا علی افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں تو علی کے لکھے ہوئے خط کے برابر نہیں ہوں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. امیر معاویہ کہتے ہیں میں علی کے لکھے ہوئے خط کے برابر بھی نہیں ہوں. پیپر تھا نا خط لکھا ہوا، اس کے برابر بھی نہیں ہوں. میں نے کہا جنگ کا پیار تھی، جب یہ جنگ چل رہی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح کا پیار تھا. یہ جنگ کرسی کے بنیاد پر نہیں تھا. خود غوث پاک نے بھی لکھا. آج کے غوث اعظم کے بیٹوں کو مت دیکھو، ڈائریکٹ غوث اعظم سے پوچھو. غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. غوث اعظم کہتے ہیں صحابہ کے آپس کی جنگ میں تم خاموش رہو، تمہیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں. ابے ولیوں کے سردار غوث اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. تو کون ہے جو ان کی اولاد کہہ کر باپ کی بات نہ مانے؟ تو لہٰذا آج کے چندوں کو مت دیکھو،
सरकार गौस पाक को देखो और सारे सहाबा से मोहब्बत करो। अमीर माविया को जब रूम के बादशाह ने ख़त लिखा था, आप अली से लड़ रहे ना, मैं आपके साथ हो जाता हूँ, हम दोनों मिलकर अली से लड़ेंगे। हज़रत अमीर माविया ने ख़त का जवाब देकर कहा, अबे कुत्ते, बोले यार सुभान अल्लाह, जब देकर जवाब दे, रोम के बादशाह को जवाब दिया अमीर माविया ने, कहा अरे कुत्ते, हमारी आपस की जंग ये किसी कुर्सी या खिलाफत की बुनियाद पर नहीं है, हमारा मसला कुछ और है। अगर तू फिर ये खत लिखेगा, मैं अली से मिलकर तुझसे जंग करूंगा। बोले ना सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा का जो आपस में मामला था, वो समझने में अमीर माविया को गलती हुई, हक पर अली थे। समझने में अमीर माविया को गलती, हक पर अली थे। बस समझ में माविया को गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माविया को गालियाँ दी। खुद कुरान कहता है, ऐ हबीब, ये जो तेरे सहाबा है ना, आपस में रहम दिल वाले। कुरान कहता है कि आपस में प्यार है। ये मौलवी साहब कह रहे हैं नहीं, लड़ाई थी, दुश्मनी थी। अब कुरान के मानेंगे या मैं शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वाबियों की बात नहीं, जो अपने आप को सुन्नी कहकर जो बातें कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हो। आज ये फिरका आ रहा है, कुरान कहता है सहाबा के दिल आपस में मिले हुए थे। सूरह फतह उठाकर देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ हबीब तेरे साथ वाले आपस में रहम दिल है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान की मानो। अच्छा मुझे बताइए, हजरत इमाम हुसैन के बारे में आपने सुना? आपने तलवार क्यों उठाई यजीद के खिलाफ? क्योंकि यजीद पलीद बदबख्त दीन को नुकसान पहुंचा रहा था। अली का बेटा हुसैन खामोश कैसे रहता? और ये खासा ही अली की औलाद का है। जब भी दीन को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की गई, अली का बेटा ही आगे आया। बोलो यार सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अली का बेटा ही आगे आया है। तारीख को ऊपर से आग नीचे तक देखे, दीन को नुकसान पहुंचाने की यजीद कोशिश कर रहा था, हुसैन आगे आ गए। वक्त आगे गया, दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, अली का बेटा गौसे आजम सामने आया। वक्त आगे बढ़ा, दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, अली का बेटा करीम नवाज आगे बढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आगे और बढ़े, दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, अली का बेटा निजामुद्दीन औलिया आगे बढ़ा। और आगे बढ़े, दक्कन में दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, अली का बेटा बंदा नवाज आगे बढ़ा है। मैं कहाँ का बताऊं, जहां देखो अली के बेटे नजर आते हैं। इसीलिए कहते अली की औलाद भी वो औलाद है, जहां पैदा होती है शेर खुदा नजर आती है। जहां पैदा होती है शेर खुदा नजर आती है। इमाम हुसैन ने तलवार क्यों उठाई थी यजीद के खिलाफ? देखो दीन को अब मुझे बताइए, अगर अमीर माविया गलत होते तो हुसैन तो थे उस वक्त, बोलो ना सुभान अल्लाह, और खामोश थे। अगर अमीर माविया गलत होते तो अली का बेटा हुसैन खामोश ना होता। बोलो यार सुभान अल्लाह। पूछो इन लोगों से, क्या इमाम हुसैन ने माविया के खिलाफ तलवार उठाई? बल्कि नहीं, बल्कि अमीर माविया महीने और साल में जो नजराने बेचते थे, इमाम हुसैन उसको खुशी से कबूल कर लिया करते थे। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इधर इमाम हसन अमीर माविया से नजराने ले रहे हैं, इमाम हुसैन अमीर माविया से नजराने ले रहे हैं। और आज का मौलवी कहे, अरे भाई अली और माविया में झगड़ा था। मैंने कहा वो झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन वो दीन के लिए नहीं था, वो एक मामले में हुआ था, लेकिन दीन में दोनों तरफ से लोग मजबूत थे। ये बातों को समझे। अगर माविया गलत होते तो हुसैन खामोश रहते? ना 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 बाबा। और तेदाद नहीं देखते हुसैन, करबला में तेदाद किसकी ज्यादा थी? यजीदियों की ज्यादा थी, लेकिन गलत पे थे। हुसैन तेदाद नहीं देखे, चंद को लेकर खड़ गए और दीन को बचाया, और दीन को बचाया। तो माविया गलत होते तो हुसैन क्यों खामोश होते, हसन क्यों खामोश होते? आज 1300 साल हो गया है और आज का मौलवी कहे माविया की शान में गुस्ताखिया कहे, अमीर माविया इस उम्मत के मामू है, उनके खिलाफ नहीं बका जाएगा। अमीर माविया इस उम्मत के मामू है। अमीर माविया की सगी बहन हुजूर की मुकद्दस बीवी है, इस हिसाब रिश्ते से मामू है। अमीर माविया कातिबे वही है, वो खत लिखा हुजूर पर जो वही उतरती थी, अमीर माविया लिखा करते थे। तो खैर ये जंग में हम हक पर अली को मानते हैं,
معاویہ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان کے مبارک رات میں، 17 رمضان تھا، مولا علی جو ہے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ایک عبد الرحمن اس کا نام، ابن ملجم، وہ بھی حافظ قرآن تھا، انہیں حافظ قرآن تھا، اور علی کی کمپٹی پیچھے سے آ کر حملہ کیا مولا علی کی، اور چاقو گھسایا۔ وہ چاقو مولا علی کے دماغ تک گھسا، اور گھسا، خون بہنے لگا، اور داڑھی لال ہو گئی آپ کے خون سے، داڑھی لال ہو گئی۔ تو مولا علی نے داڑھی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، رب کعبہ کی قسم علی تو آج کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کے داڑھی کو ہاتھ لگا کر حضور نے کہا تھا، علی اس دنیا میں 2 لوگ بڑے بدبخت ہیں۔ آج کے مریدہ کہتے نہیں ہمارے پیر صاحب نے کسی کو بھی برا نہیں بولنا، بولے میں نے کہا وہ نبی برا بول رہے، ہمارے پیر صاحب کسی، ابے کون سے پیر کی بات کر رہا ہے؟ کیا غوث اعظم نے اپنی کتاب میں رافضیوں کے بارے میں نہیں لکھا ہے؟ پڑھنا پھر، کسی کو برا مت بولو۔ میں نے کہا یہ پلپلے لوگ تھالی کے بیگڑ ہوتے ہیں، یہ جدھر جھول زیادہ دکھاؤ تو چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ وہابی سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر صاحب بولے بھائی مجھے سب کو لے کر چلنا چاہتا ہے، کسی کو برا مت بولو امام صاحب۔ میں نے کہا کئی لیڈر یارو کرسیاں عزت والے تھے، بیٹھے گھٹیا لوگ اس پر، کئی لیڈر جب الیکشن آتا ہے تو پارٹیوں کے خلاف کیوں بولتا ہے پھر؟ فلاں پارٹی ایسی ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے، بولے کرسی کے لیے بولتے ہیں۔ بولے گا تم کرسی کے لیے بولو، ہم ایتل کرسی کے لیے لوگوں کو بولیں گے، ہم عوام کو شعور دیں گے، بتائیں گے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے، وہابی کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر ان کا ایمان کا کیا ہوگا؟ علماء کو بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، تم کون ہو تو ہمیں روکنے والے؟ اور میں آپ کو بھی ایک بات بتاتا ہوں، کوئی آپ کہیں گے مولانا وہابی تو حافظ قرآن ہوتا ہے، کئی وہابی حافظ قرآن بھی ہے نا، بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن تھا۔ یہ دیکھو سرکار نے فرمایا تھا علی 2 لوگ بڑے بدبخت ہیں زمین پر، ایک سہل علیہ السلام کی ہڈنی کو قتل کرنے والا، دوسرا ہے علی یہ تیری داڑھی کو خون سے لال کرنے والا۔ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ میں نے کہا وہ حافظ قرآن تھا، نام بھی عبد الرحمن تھا، مارا علی کو ہے۔ تو آج کے وہابیوں کے علم کو مت دیکھو، عشق رسول کو دیکھو، محبت رسول کو دیکھو۔ اب کن پٹی پہ مارا، 3 دن 21 رمضان کو مولا علی شہید ہوئے، پردہ فرمائے، اور نجف میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ محبت عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ بیان ہوا، جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ جو فتنے چل رہے ہیں میرے مولا، ان فتنوں میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، تو حفیظ ہے مولا، حفاظت کرنے والا مولا، تو حفاظت فرما ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، اور ہمیں صحیح پیر عطا فرما۔ جو آج ڈاکو قسم کے لوگ بھیڑیے بن کر، سنی بن کر، پیر بن کر ہمارے اندر گھس کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے مولا، ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور صحیح پیر کامل ہمیں عطا فرما، اور تجھ تک پہنچانے والا بنا، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔